بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو عورت اور مرد کی بات ہے۔ اگر کوئی ہجڑا ہو جس کو مخنث اور خسرا کہا جاتا ہے تو ایسے شخص کو بھی عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے کی اجازت نہیں۔ ابو داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مخنث لایا گیا، ہجڑا لایا گیا۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں دونوں مہندی سے رنگین تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی یہ حالت کیسی ہے؟ عرض کیا گیا کہ یہ عورتوں کی مشابہت کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے مدینے سے نکالنے کا حکم دیا تو مدینے سے باہر نقی نامی بستی کی طرف اسے نکال دیا گیا۔ بعض صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس مخنث کو جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے قتل نہ کر دیں؟ اس کو ہم قتل کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نمازیوں یعنی نماز پڑھنے والوں کے قتل سے منع کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ نماز پڑھتا تھا، اس وجہ سے اس کو قتل نہیں کیا گیا۔ لیکن آپ اس حدیث سے یہ غور کریں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک مرد نہیں بلکہ مخنث، جو مرد اور عورت کے درمیان والی ایک شکل ہے، تو اس مخنث کو ہاتھ پاؤں رنگ کر عورت سے تشبہ کرنے کی وجہ سے مدینے سے نکال دیا۔ تو یہ مدینے سے کسی کا نکالا جانا کیا آپ یہ معمولی بات سمجھتے ہیں؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث پاک مدینہ پاک کے فضائل کے چیپٹر میں موجود ہے کہ اے اللہ، مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور مجھے اپنے محبوب کے شہر مدینہ پاک میں شہادت عطا فرما۔ تو اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اہل ایمان پوری دنیا کے گوشے گوشے سے کس قدر محبت اور شوق اور ذوق کے ساتھ اور مشقتیں اٹھا کر اور پیسہ لگا کر اور وقت نکال کر مدینہ پاک پہنچنے کے لیے بے قرار رہتے ہیں، لیکن جس شخص کو مدینے سے نکال دیا گیا، یہ اس کی کتنی بڑی محرومی ہے۔ اور وجہ کیا تھی کہ وہ اپنے ہاتھ اور پاؤں کو عورتوں کے ساتھ مشابہت کے لیے رنگا کرتا تھا۔ اور پھر مزید دیکھیں کہ صحابہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم اس کو قتل نہ کر دیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مخنث کا عورت سے مشابہت کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اگر یہ کوئی معمولی بات ہوتی تو پھر صحابہ یہ کیوں کہتے کہ یا رسول اللہ ہم اس کو قتل نہ کر دیں؟ لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا چونکہ یہ نماز پڑھتا ہے اور نمازی کے قتل سے اللہ نے مجھے منع کیا ہے۔ تو جب ایک مخنث جو مکمل مرد نہیں ہے، وہ مخنث ہے، جب اس کو عورت کی مشابہت اختیار کرنے کی اجازت نہیں، اور جس نے مشابہت اختیار کی اس کے بارے میں آپ نے سن لیا کہ اس کے ساتھ پھر کیا معاملہ کیا گیا، تو پھر جو ہوئی مرد مکمل مرد ہو اور پھر وہ عورت کی مشابہت اختیار کرے، تو پھر نبی کریم علیہ السلام کا اس کے بارے میں کیا آپ کا اس کے بارے میں فرمان ہوگا اور آپ کا اس کے بارے میں کیا رویہ ہوگا، یہ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں معلوم ہوا کہ اللہ کی پیدا کردہ ساخت میں، بناوٹ میں، پیدا کردہ چیزوں میں
وہ تبدیلیاں ممنوع اور ناجائز ہیں جن کے بارے میں صراحتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرما دی ہے۔ اسی طرح مرد کا کوئی ایسا عمل کرنا یا ایسا لباس پہننا یا کوئی اپنے بدن میں رنگ وغیرہ کے ذریعے کوئی تبدیلی کرنا جیسے عورت سے مشابہت ہو، یا عورت کا ایسا جوتا استعمال کرنا، ایسا لباس استعمال کرنا، ایسی خوشبو استعمال کرنا، کوئی اور ایسی چیز جیسے مرد سے مشابہت ہو، یہ دونوں کے حق میں ناجائز اور گناہ ہے۔ یہاں تک کہ جو مخنث ہے اس کو بھی اجازت نہیں کہ وہ ایسا عمل اختیار کرے اور ایسی رنگت اپنے جسم کے بعد اعضاء پر اختیار کرے کہ جیسے عورت سے مشابہت پیدا ہو۔ مزید شریعت مطہرہ نے اس حوالے سے کئی احکام دیے ہیں کہ جس سے زنا اور لواطت کی بھرپور انداز میں روک تھام ہو جائے اور کسی قسم کی اس برے عمل کی گنجائش باقی نہ رہے۔ شریعت مطہرہ مرد کو منع کرتی ہے کہ وہ عورت کو بلا جواز دیکھے، اور اسی طرح عورت کے لیے بھی ممانعت ہے کہ وہ بلا جواز مرد کو دیکھے۔